70,000 صفوں میں ملائکہ عرش الہی کا طواف کر رہے، وَمِن وَرَائِهِمْ 70 ألف صف من الملائکہ یدعون الیمنى علی الیسریٰ، ان سے پیچھے ملائکہ کی 70,000 اور صفیں ہیں جو اپنے دائیں نوری ہاتھ بائیں نوری ہاتھوں پر رکھ کر یعنی ہاتھ باندھے عرش معلیٰ کی تعظیم میں کھڑے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ 100,000 صف من الملائکہ یدعون ایدیہم علی اعناقہم، پھر ان سے پیچھے ملائکہ کی 1,00,000 صفیں ہیں جو اپنے نوری ہاتھ اپنی نوری گردنوں پر رکھے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکا کر عرش اللہ کی تعظیم میں کھڑے ہیں۔ یہ نقشہ ہے عرش الہی جس کا ذکر قرآن شریف میں ہوا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ ملائکہ جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، وہ ملائکہ جو اس کے ارد گرد ہیں۔ 4 یا 8 ملائکہ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ 70,000 صفیں طواف کر رہی ہیں، 70,000 صفیں ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، 70,000 صفیں اپنی گردنیں جھکا کے عرش معلیٰ کی تعظیم میں کھڑی ہیں۔ 1,00,000 صفیں 1,00,000 صفیں اپنی گردنیں جھکا کر عرش معلیٰ کی تعظیم میں۔ یہاں تک تو یہ منظر ہے۔ اب آگے سماعت فرمائیے قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یہ سارے ملائکہ عرش اٹھانے والے، طواف کرنے والے، ہاتھ باندھنے والے، گردنیں جھکانے والے، اپنی نوری زبانوں سے اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کی تعمید پڑھ رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ یہ اٹھانے والے، یہ طواف کرنے والے، یہ ہاتھ باندھنے والے، یہ گردنیں جھکانے والے، سبھی کے سبھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اس کی تعمید پڑھ رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کرتے کرتے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اے اللہ تیری ذات پر بھی ہمارا ایمان ہے، تیرے حبیب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑی پتے کی بات ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے، خدا کے سامنے فرشتوں کا ذکر الہی کرنا یہ تو بندگی ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ اے اللہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے حبیب کو بھی مانتے ہیں، تیری ذات کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، تیری کتاب کو بھی مانتے ہیں، تیری کائنات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہم مومن ہیں؟ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ جانتا نہ ہو۔ ایک بات تو اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہم مومن ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ فرشتے مومن ہیں۔ پھر دوسری بات بتانے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے اندر کسی قسم کی غلطی خرابی کا اندیشہ ہو، وہ وضاحت کر دے، میں خراب نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں مومن ہوں، میں منکر نہیں ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اب فرشتے معصوم ہیں،
وہ ایمان میں بھی معصوم ہے، عمل میں بھی معصوم ہے۔ جو معصوم ہو وہ پاک ہوتا ہے عقیدے کی غلطی سے، عمل کی غلطی سے۔ اب فرشتے معصوم ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بتانا بھی ہے تو پھر خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اس کا بڑا پیغام ہے۔ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ جانتا ہے، فرشتوں کے اس قول کی ضرورت نہیں کہ یہ معصوم ہے، عقیدے اور عمل میں غلطی سے پاک ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ ٹھیک ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں میرے رب نے فرشتوں کا بہانہ بنا کر ایمان والوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، اس کی تعبید ہو، اس کی بندگی ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی فرمانبرداری ہو، عبادت قبول اس کی ہوتی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ پورا چیپٹر موضوع ہے۔ کعبے کا طواف کام نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کام نہیں آتی، نماز کام نہیں آتی، حج کام نہیں آتا جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے ہر نیکی کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس پر بڑے دلائل ہیں، اس پر بڑے دلائل ہیں کہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خیر قرآن شریف میں یہ منظر بیان ہوا عرش الہی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ پاک نے یہ منظر بیان فرمایا، یہ عرش اٹھانے والے، یہ طواف کرنے والے، یہ ہاتھ باندھنے والے ملائکہ، یہ گردنیں جھکانے والے ملائکہ، یہ میری تسبیح پڑھنے والے ملائکہ، عقیدہ ٹھیک رکھنے والے ملائکہ، یہ میرے عرش کی تعظیم کر کے اور میرا ذکر کر کے ایمان اپنا پکا کر کے اب یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے حبیب کے جو امتی ایمان والے ہیں ان کے گناہ معاف کر دے۔ بڑا کمال کا پیکج ہے جو قرآن میں مذکور ہوا، یہ ہے کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے آداب۔ دعا کرنے والے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کا ذکر بھی کرے، پھر خدا کی حضور عرض کرے اللہ اس مومن کے گناہ معاف۔ معلوم ہوا ایمان والوں کی فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ اتنا بڑا امر ہے جس کا اہتمام میرے رب نے عرش معلیٰ پہ کر رکھا ہے۔ چھوٹی بات نہیں، یہاں تک تو ایک خبر تھی، آیا مقدسہ عرش کے ماحول میں یہ ہو رہا ہے، اس کا منظر یہ ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ اب آگے تفصیل ہے کہ وہ دعا مانگتے کیسے ہیں، ملائکہ کی دعا کیسے ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ سبحان اللہ، اے مالک الملک، تیرے عرش کے دامن میں تیرے عرش کی تعظیم کر کے، تیرا ذکر کر کے ایمان اپنا پکا کر۔ ساڈیاں بندیاں گل بڑائی ہے نا، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایمان نہ ہوئے تے نہ انہوں پہنچتا ہے فاتحہ، تے ایمان نہ ہوئے تے نہ پڑھنے والے نہ پہنچتا، ایمان نہ ہوئے نا تے کنڈکٹ ہی نہیں بنتا دعا کا۔
نہ کرنے والے کا تو جہدے واسطے کر رہے وہ معمولی مسئلہ نہیں. اب سنیے یہ بات بڑی تفصیل ہے. فرشتے کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اے مالک الملک ساری کائنات کے خالق، تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے، تیرا کرم بھی بڑا وسیع ہے. سبحان اللہ. منگتا سیانا ہوئے نا جنہیں کول منگے سب تو پہلے ادھی حیثیت کا ذکر کر. سبحان اللہ. تیری حیثیت ہے، تیرے کو گنجائش ہے بلا تمثیل. اے اللہ تیرا علم بھی وسیع ہے، تیرا کرم بھی بڑا وسیع ہے. کیا مطلب؟ اے اللہ ہم یہ کہیں کہ یہ گناہ ہوا یا اتنے گناہ ہوئے یا نہ ہوئے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خود جاننے والا ہے. مگر تیرا کرم اتنا وسیع ہے، تو سارے بھی معاف کر دے تو کمی نہیں ہے.